یہ فرمائیے گا کہ ثاقب شیرانی صاحب، ایک عام خیال یہ ہے کہ اگر یہ ہم IMF کی تسلی کرا دیتے ہیں اور یہ تمام مزید قیمتیں بڑھا دیتے ہیں، اور یہ جو ہمارے آمدن کے ذرائع ہیں اس میں جو حکومت نے طریقہ تجویز کیا ہے اس کے لحاظ سے بڑھا دیتے ہیں، تو ہمارے مسائل کافی حد تک بہتر ہو جائیں گے، ہمیں انٹرنیشنل لینڈرز پیسے دے دیں گے، جس سے ہماری گاڑی ایک بار پھر چل پڑے گی۔ کیا واقعی ایسا ممکن ہوگا؟ شکریہ کامران صاحب۔ پہلی بات ہے کامران صاحب، میں بالکل متفق نہیں ہوں حکومت کے منطق سے کہ یہ جو اتنا جو طوفانی جو مہنگائی کی طرف ہم جا رہے ہیں، یہ پیٹرولیم پرائسز انکریز کرنا یا گیس کی قیمتیں بڑھانا یا بجلی کی قیمتیں بڑھانا ناگزیر تھا۔ یہ جو ہے اس کا طریقہ کار اگر یہ زیادہ سنجیدہ ہوتے، عوام کا سوچتے، تو بجٹ کے اندر آپ کو کافی وسائل مل سکتے ہیں، جو میرا خیال ہے بڑی غیر سنجیدہ طریقے سے انہوں نے بجٹنگ کی ہے۔ دیکھیں ان حالات میں جب پہلی ترجیح ہونی چاہیے کہ ہم ایک عام پاکستانی کو کیسے انسولیٹ کر سکتے ہیں، کیسے یہ طوفانی مہنگائی سے کیسے بچا سکتے ہیں، اس میں آپ نے 700 ارب روپے کا آپ نے PSDP رکھا، جو کانٹریکٹرز کی جیب میں جائے گا اگلے سال الیکشن جیتنے کے لیے۔ پھر آپ نے ملٹری بیوروکریسی، سویلین بیوروکریسی اور جوڈیشری کے لیے پرکس اور پریولیجز بڑھا دیے۔ پھر آپ نے کوئی فلم اور ڈرامہ فیسٹیولز وغیرہ کے لیے ان کے لیے پیسے مختص کر دیے۔ پھر ہمیں پتہ ہے کہ یہ بہت ساری شاخ خرچیاں جو ہیں حکومت کی، جو 2 مہینوں میں سامنے آ رہی ہیں، کہ آپ 55 لوگ ترکی لے کے جا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ حج کرنے کے لیے 20 ایک منسٹر کے ساتھ سٹاف جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں بہت ہی میرا خیال ہے ایک مذاق ہے، بڑا مذاق ہے عوام کے ساتھ۔ یہ اگر سنجیدہ ہوتے تو یہ پہلے سب سے پہلے بجٹ کے اندر یہ ڈھونڈتے کہ کیسے ہم سبسڈی جاری رکھ سکتے ہیں غریبوں کے لیے، زیادہ ٹارگیٹڈ سبسڈی ہوتی، مگر بجٹ میں یہ وسائل ہیں اور یہ میرا خیال ہے ڈھونڈنے کی جو ہے اولین جو ذمہ داری ہے وہ حکومت کی ہے۔